اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ قرآن مقدس اور میرے آقا پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا آپس میں بہت گہرا رابطہ اور گہرا تعلق ہے۔ حضور آقا پاک علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آ سکتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام آپ قرب قیامت میں آپ کا ظہور ہوگا، آپ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، تو آپ کا آنا نئے نبی کی آمد نہیں ہے، بلکہ آپ پہلے نبی اور رسول ہو گزرے ہیں، اور آپ دوبارہ دنیا میں آپ کا آنا یعنی آپ آسمانوں پہ زندہ اٹھائے گئے، تو پھر دوبارہ آپ کا نزول آقا پاک علیہ السلام کی شریعت کی تصدیق کے لیے اور حضور کے دین کی مدد اور خدمت کے لیے آپ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ تو آپ کے آنے سے آقا پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ حضور کے بعد نئے نبی کا وجود محال اور ناممکن ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے نبی ہو گزرے ہیں، آپ نئے نبی نہیں ہوں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ قیامت تلک جاری اور ساری ہے۔ آپ ہی کے ارشادات، آپ ہی کے احکامات اور آپ کی شریعت ہی لاگو ہوگی۔ آپ قرآن مقدس بھی دنیا میں آسمانی نازل ہونے والی آخری کتاب ہے، اور آقا پاک علیہ السلام کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، تو لہٰذا اب کوئی نئی آسمانی کتاب بھی دنیا میں محال ہے۔ اب قرآن مقدس سے پہلے بہت سی آسمانی کتابیں اور صحائف نازل ہوئے، ان کو چند صدیوں کے بعد، چند سالوں کے بعد تبدیل کر دیا گیا، جیسے تورات کو بدل دیا، انجیل کو بدل دیا گیا، زبور کا نام و نشان ہی مٹا دیا گیا، اور بہت سے آسمانی صحائف تھے جن کا وجود تک دنیا میں باقی نہ رہا۔ اسی طرح قرآن مقدس کے متعلق بھی ذہنوں میں ایک خدشہ تھا کہ اگر آقا پاک علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد قرآن مقدس کو بھی ان کتابوں کی طرح بدل دیا گیا، تو پھر امت کی اصلاح کے لیے نئی کتاب تو آسمان سے نازل ہوگی نہیں، تو لہٰذا امت کی اصلاح کے اسباب کیوں کر پیدا ہو سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور اب قرآن کی حفاظت کے ذمے کے تحت قیامت تک قرآن مقدس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اس میں ایک لفظ، ایک آیت، ایک حرف کی تبدیلی ناممکن ہے اور محال ہے۔ یہ اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس میں دعویٰ کیا ہے، اور قرآن مقدس کے جتنے دعوے ہیں وہ برحق ہیں۔ آگے چل کر ہم قرآن پاک کی چند دعووں کی بات بھی کریں گے، تو یہ بھی ایک قرآن کا دعویٰ ہے کہ قیامت تک قرآن پاک کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ رب ذوالجلال نے خود لیا ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلے جو تبدیلیاں آئی تھیں ان کی بھی دو قسمیں تھیں۔ ایک کچھ نیا بنایا جاتا تھا اور کتاب میں ڈال دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ بھی تورات یا انجیل کا حصہ ہے۔ دوسری تبدیلی یہ تھی کہ جو ان کو مسئلہ پسند نہیں آتا تھا وہ ورقہ پھاڑ لیتے تھے، چھپا لیتے تھے اور کہتے تھے یہ مسئلہ کتاب میں آیا ہی نہیں ہے، یعنی کچھ نیا ڈالنا یا کچھ نکالنا، یہ دو طرح کی تبدیلیاں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی تبدیلیوں سے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، یعنی قرآن پاک کے اندر نہ کچھ نیا ڈالا جا سکتا ہے اور نہ ہی قرآن پاک سے کچھ نکالا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، اور 1400 سال سے آج تک، یعنی آج سے اگر 1000 سال پہلے کے جو نسخے قرآن پاک کے مختلف میوزیم کے اندر
اور لائبریریوں میں موجود ہیں ان کو اٹھائیں، پھر اس کے بعد والی صدی کا اٹھائیں، پھر اس کے بعد والی صدی کا اٹھائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قرآن پاک کو، جس مصحف کو پڑھتے ہوئے آپ شہید ہوئے تھے اور آپ کے خون کے قطرے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آیات پر گرے تھے، وہ بھی آج مصر کے میوزیم کے اندر قرآن پاک محفوظ ہے اور وہی ورقہ کھلا ہوا ہے اور آپ کے خون کے نشانات بھی اوپر موجود ہیں۔ تو یعنی اس وقت سے لے کر آج تک جتنے پرنٹ ہو رہے ہیں، کسی پرنٹنگ کے اندر، کسی اشاعت کے اندر ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا اعجاز ہے اور یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور کئی دور کے اندر قرآن پاک کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، جلانے کی کوشش کی گئی، بڑی بڑی لائبریریاں جلا دی گئیں، بڑے بڑے کتب خانے جلا دیے گئے تاکہ دنیا سے قرآن پاک کا وجود ختم ہو جائے، معاذ اللہ۔ لیکن اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ایک ذمہ اس طرح بھی لیا ہے کہ وہ خود بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ تم قرآن پاک کو ختم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہا کہ قرآن پاک کو واحد کتاب ہے کہ جو ایک وقت کے اندر دنیا میں لاکھوں مسلمان اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں، تو تم کتابوں کو تو جلا دو گے لیکن جو مسلمانوں کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے، تم حفاظ کو کس طرح دنیا سے ختم کر پاؤ گے؟ ایک حافظ بھی جب تک دنیا میں موجود ہے وہ دوبارہ امت کو قرآن پاک پھر عطا کر دے گا۔ تو حافظ قرآن کو حافظ اس لیے کہتے ہیں، حافظ کا معنی ہے حفاظت کرنے والا۔ ہم کہتے ہیں نا حفظ کر لیا، حفظ کا معنی بھی حفاظت ہوتی ہے اور حافظ حفاظت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم قرآن کے حافظ ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم قرآن کے حافظ یعنی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کے حافظ کو حافظ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کے جو اسباب پیدا کیے ہیں ان میں ایک حافظ قرآن بھی ہے کہ وہ سینے میں قرآن محفوظ کر لیتا ہے اور پھر اس طرح سینہ بسینہ یہ قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ایک حفظ قرآن یعنی قرآن کو زبانی یاد کرنا، یہ ایک سلسلہ بھی چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے، یہ قرآن پاک کا اعلان ہے، دعویٰ ہے کہ قرآن کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اب ختم نبوت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر بفرض محال قرآن مقدس کے اندر کوئی تبدیلی آ جاتی، کوئی فرق آ جاتا یا آپس میں اختلاف آ جاتا، کوئی کہتا یہ صورت ہے، کوئی کہتا یہ نہیں ہے، یہاں یہ آیت ہے، یہاں نہیں ہے، تو لوگ کہتے کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں، اب وہ جو حضور نے کتاب دی تھی وہ تو رد و بدل ہو گئی، اب امت کی ہدایت کے لیے نئی آسمانی کتاب کی ضرورت ہے اور نئی کتاب کے لیے نئے نبی کی ضرورت ہے۔ لہذا جس طرح مرزا قادیان نے یا اور کئی بدبختوں نے دعوے کیے ہیں، تو دعویٰ کرنے والا کوئی نئی کتاب دے دیتا اور کہتا جناب کہ یہ آسمانی کتاب ہے، جس طرح مرزا نے اپنی کتاب معاذ اللہ تیار کی اور کہا کہ ہمارا قرآن تو یہ ہے جس میں اول فول اس نے بکے ہیں۔ تو مقصد یہ تھا کہ اگر قرآن مقدس میں رد و بدل ہو جاتی تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا، جواز قائم کر سکتا تھا کہ اب نئی وحی کی ضرورت ہے اور لہٰذا جو ہے نئے نبی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قرآن پاک کو یہ اعجاز دیا ہے کہ قیامت تک قرآن پاک نہیں بدلا جائے گا، احکامات بھی قرآن کے ہوں گے اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔